الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم دینی بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں دین کی بات پر سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا. دین کی بات کا سننا بھی عبادت ہے اور دین کی بات کا سنانا بھی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں ان بندیوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سننے کے لیے اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان مردوں پر واجب ہو گئی اور ان مستورات پر واجب ہو گئی، ان خواتین پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا، آپس میں ملنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. میری بہنوں، جس طریقے پر پروردگار عالم نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس کے اندر بھی جمع فرماوے. یہ دنیا جو ہے وہ چند دن کا سامان ہے. یہ دنیا چھوڑ کر ہم تمام کو قبر کے حوالے ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر ہم تمام کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں کہ مردوں کو زندگی کیسے گزارنی ہے، مستورات کو زندگی کیسے گزارنی ہے اور بچوں کی ہمیں تربیت کیسے کرنی ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی والی محنت اور اللہ کے نبی کا ایک ایک طریقہ اور اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت مردوں کے اندر بھی زندہ ہو جائے، خواتین کے اندر بھی زندہ ہو جائے اور ہمارے بچوں کے اندر بھی زندہ ہو جائے. اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں دنیا میں جتنے بھی رسومات ہیں اور جتنے بھی رواجات ہیں، یہ سارے رسومات ختم ہو جائے اور سارے رسم و رواج ختم ہو جائے اور ایک اللہ کے نبی کی سنت دنیا میں زندہ ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محنت کا خلاصہ تھا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح مردوں کے نبی ہے، آپ مستورات کے بھی نبی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا اور صحابیات کو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. تو سب سے پہلے جو محنت ہوئی وہ ایمان کی محنت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ و صحابیات کے دلوں پر محنت کروائی، اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کا دل بنایا. اس سے کہ میری بہنوں، جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ زندگی میں آتی ہے. دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو ہماری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہوگی. دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوگی تو ہماری زندگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں ظاہر ہوگی. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمانی کلمہ ہے، یہ اسلام کا کلمہ ہے. یہ کلمہ ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے. جب یہ کلمہ جس دن ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے گا، اللہ کی قسم یہ ہمارا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قیمتی بن جائے گا.
دلوں کے اندر ایمان کو اتارنا ہے۔ جس طریقے پر ہم پیٹ میں کھانا اتارتے ہیں، پیٹ میں ہم پانی اتارتے ہیں، محنت کر کے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو اتارنا ہے، اللہ کے تعلق کو اتارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یہ آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، تو میرے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں داخل مت کر۔ دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے دین کی محنت کی محبت، اس کے لیے ہمارا دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ آسمان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ زمین نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ تو انسان کا دل ہے۔ جہاں انسان کا دل ٹوٹتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی ہماری محنت کا خلاصہ یہ ہے، ہم دل میں لا الہ الا اللہ کو اتارے۔ جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی عظمت دل میں آئے گی کہ ہم پر کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہے، ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے ہمیں زندگیوں کو منع کیا ہے اور جن باتوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کاموں کو تمہیں کرنا ہے، ان کاموں کو نہیں کرنا ہے، تو کاموں کے کرنے کی توفیق ہوگی اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ سب سے پہلی بات دل میں اللہ کا تعلق اتارنا، اللہ کی محبت کو اتارنا۔ میری بہنوں، جب دل بدل جاتے ہیں تو زندگیاں بدل جاتی ہیں، جب دل بدل جاتے ہیں تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ دل بدل جاتا ہے تو آنکھوں کا دیکھنا بدل جاتا ہے، زبان کا بولنا بدل جاتا ہے، کانوں کا سننا بدل جاتا ہے، ہمارا ہاتھوں کا پکڑنا بدل جاتا ہے، ہمارا پیروں کا چلنا بدل جاتا ہے۔ کہ سب سے بڑی چیز دل ہے۔ دل جو ہے وہ بدن کے تمام اعضاء کا سردار ہے۔ دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو ہمارے بدن کے سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کے اوامر کے مطابق چلیں گے۔ ہمارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، ہمارا کانوں کا سننا صحیح ہوگا، ہمارے زبان کے بول میٹھے ہوں گے، ہماری زبان اللہ کی باتوں کو بولے گی، ہماری زبان اللہ کے نبی کی باتوں کو بولے گی، ہماری زبان پر اللہ والوں کی باتیں ہوگی، اللہ والوں کی محبت کی باتیں ہوگی، اور میاں بیوی سے محبت کی بات کرے گا اور بیوی شوہر سے محبت کی بات کرے گی، اور ماں باپ اپنے بچوں کو دینی بات سمجھائیں گے۔ نبیوں کے قصے ماں اپنے بیٹوں کو بیان کرے گی اور ماں اپنے بیٹوں کے سامنے ولیوں کے قصے بیان کرے گی، اور ماں اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کی زندگیاں کھولے گی کہ دل میں ایمان ہے۔ جب دل بدل جاتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی فرمان کے مطابق چلتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، تو میرے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں داخل مت کر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِسَانُكَ لِي فَلَا تَذْكُرْ بِهِ أَحَدًا غَيْرِي، یہ آدم کی بیٹی تیری زبان میرے لیے ہے، تو اپنی زبان سے اللہ کو یاد کر، اللہ کا ذکر کر، اللہ کی محبت کی باتیں کر، اللہ کے نبی کی محبت کی باتیں کر، ایمان کی باتیں بول، اللہ کی بڑائی کی باتیں بول، اللہ کی طاقت کی باتیں بول کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب زبان پر اللہ کی بڑائی کی باتیں ہوگی، سے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن میں اللہ نے اپنی تعریف سے قرآن کریم کو شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ میں اپنی زبان سے اپنی کپڑوں کی تعریف کرتی ہوں، میں اپنی زبان سے گھر کی چیزوں کی تعریف کرتی ہوں، گھر کی فرنیچروں کی تعریف کرتی ہوں، سونا و چاندی کے زیورات کی تعریف کرتی ہوں، میں اپنے بدن کے کپڑوں کی تعریف کرتی ہوں۔ یہ زبان کپڑوں کی تعریف کے لیے نہیں ہے، یہ زبان گھر کے فرنیچروں کی تعریف کے لیے نہیں ہے، یہ زبان سے ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے اللہ کی بڑائی کی باتیں بولتے تھے، اللہ کی طاقت کی باتیں بولتے تھے۔ جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی پیدا ہو جائے گی تو ہمارے دل میں دنیا کی محبت دلوں سے نکل جائے گی اور اللہ کی محبت دل میں سما جائے گی، اور ہماری زبان اللہ کا ذکر کرے گی۔ 24 گھنٹے ہماری زبانوں پر اللہ کی بڑائی کے بول ہوں گے۔ کھانا کھاتے کھاتے بھی ہماری زبان سبحان اللہ پڑے گی۔ یہ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ بڑے بڑے کلمے ہیں۔ ایک ایک کلمہ احد پہاڑ سے بڑا ہے۔
اللہ والوں کی بیٹیاں گھر میں کھانا بناتے بناتے بھی اللہ کو یاد کرتی تھی، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے بھی اللہ کو یاد کرتی تھی۔ 24 گھنٹے ہماری زندگی ذکر والی بنے، ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنے۔ جب ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا اور ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہوگی تو ہمارا دل غافل بن جائے گا۔ جب دل میں غفلت پیدا ہو جائے گی نا تو دل میں گناہوں کے وساوس پیدا ہو جائیں گے، ہمارا دل خواہشات کا گھر بن جائے گا، ہمارا دل گناہوں کا گھر بن جائے گا، دل میں گندگیاں پھیلے گی اور ہمارا دل غلاظتوں کا گٹر بن جائے گا۔ جب دل میں غلاظتیں ہوگی، جب دل میں گندگیاں ہوگی، جب دل میں شیطانی وساوس ہوں گے تو ہماری زبان کا بولنا غلط ہو جائے گا، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو جائے گا، ہمارا ہاتھوں کا پکڑنا غلط ہو جائے گا۔ کتنی دنیا میں مستورات ہیں جن کا بولنا صحیح نہیں ہے، ان کی آنکھیں غلط جگہوں پر گم رہی ہیں کہ ایمان کمزور ہیں اور دل میں اللہ کی محبت کمزور ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی کی وجہ سے اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ ایمان ہمیں گناہوں سے نہیں بچاتا، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچاتا، ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، ہماری زبانیں غلط بول لگی ہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی کی بیٹی اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے۔ وہاں جانے کے بعد دیکھا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، اللہ کے نبی پر غم کے اثرات ہیں، اللہ کے نبی کے چہرے پر پریشانی کا عالم ہے، آپ کا چہرہ پریشانی سے گرا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اے میرے پیارے ابا جان، آپ غمگین کیوں ہیں؟ آپ کے چہرے پر غم کے بادل ہیں۔ تو فرما میری بیٹی فاطمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آسمانوں کا سفر کرایا تھا، میں معراج میں گیا تھا، جب میں نے معراج کا سفر کیا اللہ نے مجھے جنت کی نعمتیں بتلائی، جنت کے مناظر بتلائے، میں نے جنت میں بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھا، پھر اللہ نے مجھے جہنم کی سیر کرائی، میں نے جہنم کی چیخیں دیکھی، جہنم میں میں نے جہنم کے عذابات دیکھے، میں نے وہاں کچھ عورتوں کو دیکھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے، آج وہ عذاب میرے سامنے آ گیا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں اور وہ کون سے گناہ کی بنیاد پر آپ کی امت کی لڑکیوں کو اور آپ کی امت کی عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے سر کے بالوں سے اس کو لٹکایا جا رہا ہے، سر کے بالوں سے جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے اور اس کے کانوں کے اندر سیسا ڈالا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا جہنم کا عذاب ہے۔ اگر کوئی عورت ہمارے بال کو کھینچے، ہمارا بچہ ہمارا ایک بال کھینچتا ہے، ہماری ہائی نکل جاتی ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کتنا درد ہوتا ہے کہ جہنم میں بالوں کے ذریعے عورت کو لٹکایا جا رہا ہو اور اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا ہو۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے میں نے دوسری عورت کو دیکھا کہ جس کو زبان کے ذریعے لٹکایا جا رہا ہے، جس کو زبان کے ذریعے لٹکایا جا رہا ہے، زبان سے عورت کو لٹکایا جا رہا ہو اور پورا بدن اور پوری باڈی کا وزن زبان پر آ رہا ہو، کتنا درد ہوتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ اس کی چھاتی سے اس کو جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے اور اس کو خطرناک عذاب ہو رہا ہے۔ اور میں نے جہنم میں چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کے پیر اس کے سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ اس کی پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کو فرشتے مار رہے ہیں، اور فرشتوں کی چیخو پکار کی وجہ سے اور فرشتوں کے مار کی وجہ سے اور فرشتوں کے گرز کے مار کی وجہ سے عورت جہنم میں چیخو پکار کر رہی ہے۔ اور میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ سور کی طرح ہے اور اس کا پورا بدن گدھے کی طرح ہے اور اس کو بھی جہنم میں مارا جا رہا ہے۔ اور میں نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ اس کے چہرہ کتے کی طرح ہے اور اس کے منہ سے آگ ڈالی جا رہی ہے اور استنجا کے راستے سے آگ کو نکالی جا رہی ہے۔ یہ خطرناک 6 قسم کی عورتوں کو عذاب ہو رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 6 عورتوں کے عذاب کو بیان کیا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ رونے لگی اور اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور کہا یا ابتا، اے میرے پیارے ابا جان اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کون سے گناہوں کی بنیاد پر یہ جہنم میں عورتوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں نے جو پہلی عورت کو دیکھا تھا کہ جن کے سروں کے بالوں سے عورت کو لٹکایا جا رہا ہے اور اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا ہے، وہ عورت تھی کہ مسلمان عورت تھی، ایمان کے ہونے کے باوجود بازاروں میں بغیر پردے کے گھومتی تھی اور اپنا جسم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی تھی، ڈیکوریشن کرتی تھی اور ڈیکوریشن کرنے کے لیے اپنے چہرے پر کریمیں لگاتی تھی اور پاؤڈر لگاتی تھی کہ گھر میں اپنے شوہر کے سامنے زینت نہیں کرتی تھی، بلکہ جب بازار میں جانا ہوتا تھا تو بازار میں جانے کی بنیاد پر اپنے چہرے پر پاؤڈر لگاتی تھی اور سر کا دوپٹہ اس کے سر سے اتر جاتا تھا اور بازاروں میں گھما کرتی تھی۔ اس بنیاد پر جہنم میں اس عورت کو سروں کے بالوں سے لٹکایا جا رہا ہے۔ میری بہنوں، یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کہا جا رہا ہے، آج ہمارے بال کہا جا رہے ہیں، ہمارا چہرہ علماء نے لکھا ہے جب کوئی عورت احمدآباد کے شہر کے مارکیٹ میں جب کوئی عورت بغیر پردے کے گھومتی ہے، آسمان پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے، دریا بہنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاوے اور بغیر پردے کے بازاروں کی زینت بنے، بازاروں کی ڈیکوریشن بنے اور بازاروں کے وہ نوجوان بیڑیے اور غیر مسلم ہماری بہن کی طرف شہوت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو اور اپنے ہوس کو پورا کر رہے ہو، اس عورت پر اللہ کی لعنت ہے، آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہے، زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ میری بہنوں، لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ عورت اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے، اور جو مرد جو عورت اللہ کی رحمت سے دور ہو جاوے ان کا نہ ٹھکانہ دنیا میں ہوتا ہے نہ ٹھکانہ ان کا آخرت میں ہوتا ہے، اس پر اللہ کی لعنتیں پڑتی ہیں، وہ زمین میں ذلت کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں اور آخرت میں اللہ کے دردناک عذاب کی مستحق ہوگی۔ اس سے میری بہنوں، پردے کی پابندی کرو۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ اللہ قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اللہ کے نبی کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، اللہ ان کو فرما رہا ہے اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کی عورتوں کو خطاب ہے کہ اپنا اکثر وقت گھروں میں گزارا کرو۔ زمانی جاہلیت کی عورتوں کی طرح زینت لگا کر بازاروں کی زینت مت بنا کرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ آج ہمارے گھر میں جب شادی کا موقع ہوتا ہے یا منگنی کا موقع ہوتا ہے، ہمارے سر کے دوپٹے اتر جاتے ہیں اور ہمارے بال سب کے سامنے اوپن ہو جاتے ہیں۔ دیور بھی ہمارے بال کو دیکھتا ہے، جیڑ بھی ہمارے بالوں کو دیکھتا ہے، ہمارے پڑوسی ہمارے بالوں کو دیکھتے ہیں، راستے میں چلنے پھرنے والے نوجوانوں کی نظر ہمارے بالوں پر پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ کتنی نیک عورت ہیں۔ مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم پڑوس کے ملک کے بہت بڑے عالم فرماتے ہیں، ایک روایت کتاب میں لکھی ہے کہ ایک بار رمضان کے اندر عید کا چاند ہوا۔ عید کا چاند ہر مسلمان دیکھتا ہے، رمضان کے روزے کے رکھنے کی خوشی میں عید کی خوشی ہر ایک کو ہوتی ہے۔ عید کا چاند ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو پوچھا، اے میری بیٹی فاطمہ، ہل رأیت ہلال عید، کیا تم نے عید کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو میرے نبی نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، بڑے بھی دیکھتے ہیں، چھوٹے بھی دیکھتے ہیں، مرد بھی دیکھتے ہیں، عورتیں بھی دیکھتی ہیں۔ رمضان کے روزہ رکھنے کی خوشی میں اور رات کو تراویح کے پردے کی خوشی میں حضرت فاطمہ نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، ہل رأیت ہلال عید، کیا تم نے عید کا چاند دیکھا؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے میرے پیارے ابا جان، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میں عید کے چاند کو کیسے دیکھ سکتی ہو؟ عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، نہ معلوم کتنے غیر محرم انسانوں کی نظریں چاند پر پڑی ہوگی۔ میں نہیں چاہتی جس چاند پر غیر محرم کی نظریں پڑی ہو وہاں محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے۔
میری بہنوں کیا تربیت تھی. جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو بیٹی کی زندگی میں دین آتا ہے. ماں خدیجہ تھی، یہ اللہ کے نبی کی بیوی. حضرت خدیجہ یہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے حضرت خدیجہ پر سلام آیا ہے. جب ماں کی زندگی دینداری والی ہوتی ہے اور ماں کی زندگی میں حیا ہوتی ہے تو بیٹی کی زندگی میں حیا آتی ہے اور بیٹی کی زندگی میں پردہ آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین قرآن کریم کی وحی کو لے کر آتے تھے. 23 سال کے عرصے میں جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی وحی کو لے کر 24,000 مرتبہ آئے ہیں. اور جب بھی قرآن کریم کی وحی کو لے کر آتے تھے وحی پوری ہو جاتی تھی تو جبرائیل امین حضور کے پاس اجازت لے کر واپس جاتے تھے. ایک مرتبہ بغیر اجازت کے آسمانوں پر چلے گئے. اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ جبرائیل میرے پاس قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے تھے لیکن میرے پاس اجازت کے بغیر چلے گئے. جب دوبارہ آنا ہوا تو کہا جبرائیل تم پہلی مرتبہ قرآن کریم کی وحی کو لے کر آسمان سے میرے پاس آئے تھے اور بغیر اجازت کے چلے گئے. تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر سے دوپٹہ تھوڑا سا لڑک گیا تھا، تھوڑا سا اتر گیا تھا اور ان کے سر کے بال دکھ رہے تھے. فرشتوں کو اجازت نہیں ہوتی جب عورت کے بال دکھتے ہو وہ فرشتے نہیں ٹھہرا کرتے. میری بہنوں کتنے بڑے تعجب کی بات ہے، میرے نبی کا مکان ہے. حضرت خدیجہ کا سر کا دوپٹہ تھوڑا سا اتر گیا ہے، فرشتہ گھر سے نکل گیا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی وحی کو لے کر آتے ہو، آج ہمارا گھر میں کیا حال ہے. ہمارے سر کے دوپٹے اتر جاتے ہیں، ہماری آوازیں گھروں سے باہر آ جاتی ہیں، ہماری زبانیں گندی ہو گئی، ہمارا دیکھنا گندا ہو گیا، ہمارا بولنا گندا ہو گیا. ماں بیٹوں کو گالی بول لگی ہیں. میرے نبی نے فرمایا اذا تصابت امتی سقط من عین اللہ او کما قال، جب میری امت گالی گلوچ کو اختیار کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی. دل گندا ہو چکا ہے تو زبان بھی گندی ہو گئی ہے. ماں بھی جھوٹ بولتی ہے، بیٹا بھی جھوٹ بولتا ہے. ماں گالی بولتی ہے، بیٹا بھی گالی بولتا ہے، بیوی گالی بولتی ہے، شوہر بھی گالی بولتا ہے. بچے تو ماں باپ سے جنت سیکھتے ہیں اور بچے ماں باپ سے جہنم سیکھتے ہیں. جیسی ماں باپ کی زندگی ہوگی ویسی اولاد کی زندگی ہوگی. اگر ماں کی زندگی میں پردہ ہوگا تو اولاد کی زندگی میں پردہ ہوگا. اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بات چلی، بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ صحابہ نے اب الگ الگ جواب دیے کہ وہ عورت جو نماز کثرت سے پڑھنے والی ہو، کسی نے کہا جو صدقہ کرنے والی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے اپنے گھر پر چلے گئے اور اپنی بیگم حضرت فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بات چل لگی ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا اے میرے پیارے شوہر علی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کر یہ بات بتا دو، عورت کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت بالغ ہونے کے بعد اس کی نظر کبھی غیر محرم پر نہ پڑی ہو. اس کی نظر دیور بھی غیر محرم ہے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا الحم والموت، دیور تو بھابھی کے لیے موت کے درجے میں ہے. جس طرح موت سے انسان کو ڈر لگتا ہے بھابھی کو اپنے دیور سے ڈرنا چاہیے. جیٹ بھی ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ان سے بھی پردہ ہے، دیور سے بھی پردہ ہے، چچا کے بیٹوں سے بھی پردہ ہے، خالہ کے لڑکوں سے بھی پردہ ہے، ماموں کے لڑکوں سے بھی پردہ ہے. یہ تو ان کا تو ہمارے گھر میں بلا تکلف آنا جانا ہوتا ہے اور شیطان ایسے راستوں کے اندر گرفت کر لیتا ہے اور میری بہنوں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں اور بیٹیوں کی عزت نیلام ہو جاتی ہیں. ہمارا گھر بدنامی کا شکار بن جاتا ہے، ہمارا گھر جہنم کدا بن جاتا ہے. اس لیے اپنے گھر میں پردہ لانے کی کوشش کرے، خود پردے کی پابند بنے. حضرت فاطمہ نے فرمایا زندگی اس طریقے پر گزاری ہو کہ کبھی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو. اور آگے بڑی عجیب بات فرمائی، اس طریقے پر پردے کی حالت میں گھر کی کوٹھڑی میں رکھی ہو کہ کسی غیر محرم کی نظر بھی اس پر نہ پڑی ہو.
یہ کون کہہ رہی ہیں جن سے میں اور آپ محبت کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، جن پر لاکھوں اور کروڑوں سلام، میرے ماں باپ اللہ کے نبی پر قربان، اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے قربانی والے نبی، نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ کے نبی کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، اے نبی تیرے جان کی قسم۔ اللہ کے نبی کی شہر کی قسم کھائی، میرے نبی کی رسالت کی قسم کھائی، میرے نبی کی زبان کی زبان کی صفائی کی قسم کھائی، اللہ کے نبی کے چہرے کی قسم کھائی، والضحا، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے پیارے محبوب پروردگار عالم، تیری عبادات کی بنیاد پر، تیری قربانی کی بنیاد پر اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے۔ میری بہنوں، جو اللہ اس نبی سے اتنی محبت کرتا ہو، اس نبی کی بیٹی یہ فرماتی ہے زندگی اس طریقے پر گزاری ہو کہ اس کی نظر غیر محرم پر نہ پڑی ہو، اور گھر کی کوٹھڑی میں اس طریقے پر رکھی ہو کہ کسی غیر محرم کی نظر بھی اس پر نہ پڑی ہو۔ اسے علماء نے لکھا ہے جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کے سامنے فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا چہرہ ماری خوشی کے چمکنے لگا، اور آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میری بہنوں، کیا زندگی میں پردہ تھا، اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، انتقال کا وقت قریب آیا، اپنی خادمہ کو فرمایا میں غسل کر رہی ہوں اور میں غسل کر کے کپڑے پہن رہی ہوں، مجھے دوبارہ غسل مت دینا، اور یہ فرمایا ان تدفن لیلا، مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے۔ خادمہ نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ رات کو دفن کیا جائے؟ کہ میری زندگی میں میرے بدن پر کسی کی نظر نہیں پڑی کہ فاطمہ کا قد چھوٹا تھا یا بڑا تھا، فاطمہ پتلی تھی یا فاطمہ موٹی تھی، میں نہیں چاہتی کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے بدن پر کسی کی نظر پڑے۔ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا پردہ ہے۔ اسے علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب تمام کو پل صراط پر سے گزرنے کی باری آئے گی، ارے میری بہنوں، ہم تمام کو پل صراط اوپر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزرنے کی باری آئے گی۔ جب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی گزرنے کی باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آواز آئے گی، اے نبیوں کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت، اے ولیوں کی جماعت، اپنی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے اوپر سے گزرنے والی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہوگا۔ زندگی پردے کے ساتھ گزاری، ارے میری بہنوں، کب تک بازاروں کے چکر کاٹو گی اور کب تک بغیر پردے کے گھومو گی؟ میرے نبی نے فرمایا تم قیامت کے پہلے پہلے اپنی گلیوں میں اور بازاروں میں اور اپنے گاؤں میں اور اپنے شہر میں ایسی لڑکیوں کو دیکھو، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ بہت سی کپڑا پہننے والی کپڑے کے باوجود بھی برہنہ ہوگی، بغیر کپڑے کے دکھے گی، اور ایسے کپڑے پہنے گی کہ لوگوں کو، مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی، خود بھی غیر محرم کی طرف مائل ہوگی اور غیر محرم جوانوں کو اپنی طرف مائل کرے گی۔ میرے نبی نے فرمایا جب تمہاری گلیوں میں ایسی لڑکیاں جل رہی ہو، تمہارے گاؤں میں، تمہارے شہر میں ایسی بچیاں، ایسی خواتین جا رہی ہو تو قیامت کا انتظار کرو، آسمان پھٹنے والا ہے، زمین ٹوٹنے والی ہے۔ علماء نے تشریح فرمائی کہ کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کے دکھے گی، اس کے علماء نے دو مطلب بتائے۔ ایک مطلب یہ بتایا اتنے تنگ کپڑے پہنے گی، اتنے تنگ کپڑے پہنے گی، یہ آج کے زمانے کی نئی نئی فیشن ہے،
میری بہنوں، موبائل کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے نئے نئے بازاروں میں کپڑے آ رہے ہیں۔ یہ کپڑے مسلمان عورتوں کے کپڑے نہیں ہوتے، یہ مغرب کا کلچر ہے، یہ مغرب کی تہذیب ہے۔ مغرب کے پیچھے مت چلو، مغرب کے پیچھے مت چلو، ہم مشرق میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوئے، مکہ مشرق وسطیٰ میں ہے، مدینہ مشرق وسطیٰ میں ہے۔ مغرب کی نقل مت کرو، اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، یورپ میں جا کے ڈوب جاتا ہے۔ دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے، اے دنیا کے جوانوں، اگر تم نے یورپ کے جوانوں کی نقل کی تو تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے۔ اے میری بیٹیوں، اگر تم نے یورپ کی بیٹیوں کی طرح، یورپ کی بیٹیوں نے کپڑے نکال چکے ہیں، وہ کپڑوں کے بغیر ہو چکی ہیں، ان کا آدھا بدن بغیر کپڑوں کے ہوتا ہے۔ آج مسلمان کی بیٹی بغیر پردے کے بازار میں گھومتی ہے، ایسے تنگ کپڑے پہنتی ہیں کہ بدن کا نشیب و فراز باہر دکھائی دیتا ہے، بدن کا اونچ نیچ پر غیر محرم کی نظریں پڑتی ہیں، خوشبو لگا لگا کر مٹک مٹک کر بازاروں میں چلتی ہیں۔ یہ مسلمان بچی نہیں ہوا کرتی، یہ فاطمہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ عائشہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ سمیہ کی بیٹی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کر کے مدینہ منورہ کی وہ فضا بنائی تھی کہ مدینہ کی بچیاں گھروں میں رہتی تھی، پڑوس والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی جوان لڑکی ہے، اتنا چھپا چھپا کر گھر میں رہتے تھے۔ ہمارے گھر میں سونا ہو، ہمارے گھر میں چاندی ہو، سونا و چاندی کو ہم کس طرح حفاظت سے رکھتے ہیں کہ بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اور گھر کی جوان لڑکی کو پتہ نہیں ہوتا کہ سونا کہاں رکھا ہے، چاندی کہاں رکھا ہے۔ ہم نے سونے کی قیمت کو جانا ہے، ہم نے چاندی کی قیمت کو جانا ہے، ہم نے میری اور آپ نے اپنی بیٹیوں کی قیمت نہیں جانا کہ میری بیٹی کی عزت کتنی قیمتی ہے اور میری بیٹی کی آبرو کتنی قیمتی ہے۔ میری بیٹی پر لوگ للچائی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، بیڑیے میری بیٹی پر تنگ نظروں سے میری بیٹی کو کاٹنے کی فکر میں ہیں، لیکن میری جوان بیٹی مسکراتی اور ہنستی ہنستی مٹک مٹک کر گلیوں میں جا رہی ہیں، شادیوں کے اندر جا رہی ہے، تنگ کپڑے پہن رہی ہیں۔ ماں کو بھی پتا ہے، باپ کو بھی پتا ہے، جوان بھائی کو پتا ہے، لیکن غیرت مر چکی ہے، باپ کی غیرت مر چکے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ تو دیوس ہے، دیوس جس کے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہ ہو، ان کو شریعت نے دیوس کہا ہے۔ وہ لوگ قیامت کے دن بڑے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ جب ماں باپ کی خود کی زندگی میں دین ہوگا تو بچی کی زندگی میں دین آئے گا۔ خدیجہ دیندار تھی تو فاطمہ دیندار بنی، فاطمہ دیندار تھی تو بیٹے حسن حسین دیندار بنے۔ اللہ کے دین کی نسبت پر اپنی گردن کو کٹوا لیا اور کوفہ کی سرزمین پر، سرزمین کربلا پر اللہ کے راستے میں زخمی ہو گئے اور اللہ کے راستے میں اپنے سروں کو نیزوں پر چڑھوا دیا۔ دین کے لیے بڑی بڑی قربانی دی کہ ماں کی زندگی میں دین تھا، ماں نے اپنے بیٹوں کو دیندار بنایا تھا اور بیٹوں کی زندگی میں حیا تھی۔ اسے میری بہنوں اپنی زندگی میں حیا کو لاؤ۔ حیا تو ایمان کا بڑا عظیم شعبہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں میرے نبی کی بیوی لکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی شرم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ میرے نبی حیادار تھے۔ جب اللہ کے نبی میں اتنی حیا ہوگی تو صحابہ میں کتنی حیا ہوگی، میرے نبی کی بیٹیوں میں کتنی حیا ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تمہاری جیسی دنیا میں کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ تمہارا پردہ کیسا، تمہارا دکھنا کیسا، تمہارا بولنا کیسا، تمہاری زندگی کیسی، تمہاری نماز کیسی، تمہارا روزہ کیسا، دنیا میں کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں میرے نبی کی بیویوں کو فرماتا ہے، فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی عورتوں اگر تمہارے گھر پر کوئی انسان آوے اور گھر میں آواز لگاوے تو تم جواب اپنی باتوں کو چبا چبا کر جواب مت دو، نرمی سے جواب مت دو۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا،
جب تمہارے گھر پر کوئی غیر محرم آواز لگاوے تو اگر تمہیں جواب دینے کی ضرورت پڑے بغیر ضرورت کے جواب مت دو، اگر ضرورت کے جواب دینے کی ضرورت پڑے تو بالکل سوکھا جواب دو، تمہاری لچکدار آواز نہ بنے، تمہاری زبان کا لہجہ نرم نہ بنے۔ ہو سکتا ہے تمہارا لچکدار کے بولنے کی وجہ سے، تم کو مٹک مٹک کر بولنے کی وجہ سے، تمہارے لہجے میں نرمی کی وجہ سے سامنے والے انسان کے دل میں تمہارے بارے میں بیماری پیدا ہو جائے، تمہارے بارے میں خواہش پیدا ہو جائے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ یہ نبی کی عورتوں کو کہا جا رہا ہے، ارے میری بہنوں ہم کہاں دنیا میں گم رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت ساری کپڑا پہننے والی بغیر کپڑے کے ہوگی۔ ایک مطلب یہ بتایا اتنے تنگ کپڑے پہنے گی، اور دوسرا مطلب بتایا اتنے باریک کپڑے پہنے گی، ململ کے کپڑے کہ پورا بدن کا نشیب و فراز باہر دکھائے، پورا بدن کا اندر کا حصہ باہر دکھائی دے گا۔ میری بہنوں آج کل بازاروں میں سے کپڑے ملتے ہیں، پوری آستین پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا، ایک جالی ہوتی ہے، ایک استر ہوتا ہے، پوری آستین باہر دکھائی دیتی ہے اور کپڑے اونچے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان بچی کا کپڑا نہیں ہو سکتا، ہماری بچیاں لہنگیا پہنتی ہے، ارے میں کیا بات کروں، ہماری بچیاں تو پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، جینس پینٹ پہن کر ہماری بچیاں اسکول جا رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے مرد کے لباس کی مشابہت کی اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس مرد پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو مرد عورتوں کی چلن چلے، عورتوں کے کپڑے پہنے، اور عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت کرے۔ اس سے میری بہنوں اپنے گھر میں ماحول بنانے کی کوشش کرو۔ آج پورا ماحول بگڑ چکا ہے، دنیا میں ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں اللہ کے دین کی باتیں کرو، اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے لگاؤ، اپنے گھر میں بچوں کے سامنے صحابہ کے واقعات بتاؤ، صحابیات کے واقعات بتاؤ، اللہ والوں کی زندگیاں بتاؤ، اللہ والوں کی بیٹیوں کی زندگیاں بتاؤ۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کیسے تھے، ان کی ماں کیسی تھی، بختیار کاکی کیسے تھے، ان کی ماں کتنی دیندار تھی، نظام الدین اولیاء کیسے تھے، ان کی ماں کتنی دیندار تھی کہ ماؤں کی دینداری کی برکت سے بیٹے نظام الدین اولیاء بنے ہیں، اور ماں کی دینداری کی برکت سے بیٹے سیدنا عبد القادر جیلانی بنے ہیں، اور ماں کے تقوی کی برکت سے، اور ماں کے راتوں کے رونے کی برکت سے، اور ماں کی پاک دامنی کی برکت سے بیٹا صابر کلیری بنا ہے، اور ماں کے ایمان کی برکت سے بیٹا نظام الدین اولیاء بنا ہے۔ جب مائیں دیندار ہوتی ہیں تو ہماری اولاد دیندار بن جاتی ہے۔ ہماری بیٹی 12 سال کی ہو جائے، ہماری بیٹی کو گھر سے باہر مت نکالو، یہ سونے سے بھی قیمتی ہے، یہ چاندی سے بھی قیمتی ہے، ہمارے گھر کی فرنیچر سے بھی قیمتی ہے، لیکن ماں ہی جب باہر گھومتی ہو تو بیٹی تو باہر گھومے گی۔ جب ماں کی خود کی زندگی میں دین نہ ہو تو بیٹی کی زندگی میں دین کیسے آئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، اس عورت کو سر کے بالوں سے لٹکایا جا رہا ہے، وہ عورت تھی جو دنیا میں کھلم کھلا بغیر پردے کے بازاروں میں گھومتی تھی۔ پھر کہا میری بیٹی فاطمہ، جس عورت کو زبان کے ذریعے لڑکایا جا رہا تھا وہ عورت تھی جو اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، اپنے شوہر کو دکھ دیتی تھی۔ اس کا شوہر گھر میں کما کر آتا تھا، رکشہ چلاتا تھا، آٹو چلاتا تھا، مزدوری کرتا تھا، گھر میں بال بچوں کے حلال روزی لاتا تھا، لیکن عورت جیسے شوہر گھر میں داخل ہوتا، عورت گھر میں جا کر شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی، پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی تھی، اپنے بیٹوں کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی زبان کی غلط بول کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں زبان کے ذریعے عورت کو لٹکا کر اللہ پاک عذاب دے رہا ہے۔ میری بہنوں اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خطبہ دیا اور عورتوں کو یوں کہا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ خوب دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ انس بن مالک کی والدہ ام سلیم نے پوچھا، لیما یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، کون سے گناہ کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تمہاری زندگی میں 2 گناہ بڑے بڑے ہیں۔ پہلا گناہ بتایا تکثرن اللعنہ، کہ عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہے، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، شوہروں کو ستاتی ہیں، پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہیں،
4 5 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہیں، کسی کا بیڑا گھر کا ہو جاتا ہے، ساس بہو کی غیبت کرتی ہیں، بہو ساس کی غیبت کرتی ہیں، دیرانی جیٹھانی کی غیبت کرتی ہیں، جیٹھانی دیرانی کی غیبت کرتی ہیں، پڑوسن کو ستاتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ درہم برہم ہو چکا ہے۔ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے عورتوں کو جہنم میں جلایا جا رہا ہے۔ نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی، رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی زبان کا غلط استعمال یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مرد بگڑتا ہے تو فرد بگڑتا ہے، عورت بگڑتی ہے پورا معاشرہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ عورت کی زبان جب بگڑ جاتی ہے، سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور گھروں میں رونے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، بچے ماں باپ سے کٹ جاتے ہیں۔ ارے میری بہنوں، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرو، اپنی زبان میں میٹھا بول بناؤ۔ ہمارا شوہر گھر میں آوے اس کا اکرام کرو، بچوں کو محبت سے سمجھاؤ، ہماری زبان پر گالی نہ ہو۔ مسلمان عورت گالی بول نہیں سکتی، مسلمان عورت جھوٹ نہیں بول سکتی، مسلمان عورت کسی کی غیبت نہیں کر سکتی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا دوسرا گناہ وہ ہے تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ کل نکاح ہوا، ابھی سال بھی نہیں ہوا، 6 مہینے نہیں ہوا، عورت کی ڈیمانڈیں بڑھ گئی، سیٹرڈے کا دن آتا ہے میں گھر پر کھانا نہیں پکاؤں گی۔ پڑوس میں دیکھو دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو لے کر ہر سیٹرڈے ہر سنڈے کو ہوٹل کا کھانا کھانا جاتے ہیں، یوں کر کے ڈیمانڈیں کرتی ہیں۔ بیچارہ شوہر غریب ہے، رکشہ چلاتا ہے، آٹو چلاتا ہے، گیریج میں کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ جب سنڈے کا دن آتا ہے اس کو گھر میں تھوڑا آرام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، پوری کمائی پانی میں بہہ جاتی ہے۔ ایک ہوٹل کا کھانا 1000 کا نہیں ہوتا، 1500 کا نہیں ہوتا۔ جب پوری فیملی ہر ہفتے ہوٹل میں کھانا کھائے گی، شوہر کہاں سے پیسے لائے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ تمہارا شوہر سود میں پڑے گا، تمہارا شوہر بیاج میں پڑے گا، لون کے پیسے لا کر اپنی بیوی کی خواہش کو پوری کرے گا، اور اپنی بیوی کے چونچلے کو پورا کرے گا، اور تمہاری بیٹوں کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ پھر ہمارے پورے گھر پر اللہ کی لعنت ٹپکے گی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا عورتوں کو جہنم میں جلنے کی سب سے بڑی وجہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ وہ سیدھے قبل اس کو جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گناہ کی بنیاد پر اس کو سینے سے لٹکایا جا رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری بہنوں عجیب بات فرمائی کہ وہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیر محرم لوگوں کے ساتھ استعمال ہوتی تھی، اپنی خواہش کو پوری کرواتی تھی، اپنی ضرورتیں پوری کرواتی تھی، اللہ کی نافرمانی والے کام کراتی تھی، اس کے شوہر کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اور میری بہنوں یہ کام کروانے کی وجہ سے اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرماوے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، غلط کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، غلط کاموں کے اسباب سے روکا۔ ٹیلی فون سے چیٹنگ مت کرو، موبائل کی غلط اسکرین مت دیکھو، عورت کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ہمارا گھر کا معاشرہ ایسا بن چکا ہے، ماں بھی موبائل پر واٹس ایپ پر چل لگی ہے، بیٹی واٹس ایپ پر چل لگی ہے، باپ واٹس ایپ پر چل رہا ہے، گھر کے بچے موبائل کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا گھر جہنم کدا بن چکا ہے۔ یہ موبائل نہیں ہے، ارے میری بہنوں یہ تو جہنم کا سلگتا ہوا انگارہ ہے جو ہماری بیٹی کے ایمان کو جلا دے گا۔ ہماری بیٹی کو موبائل کی کیا ضرورت پڑی؟ ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا اور جوان لڑکی موبائل کو لے کر اسکول جا رہی ہے، شاپنگ کرنے جا رہی ہے، گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہو رہی ہے۔ ارے میری بہنوں اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس زمین پر اتنے گناہ ہو رہے ہیں، اگر میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی زمین کب سے پھٹ جاتی، زمین کب سے پھٹ جاتی۔ اللہ کی نافرمانی والے کام مسلمان بچیاں کر رہی ہے، مسلمان بچے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہمیں صاف ستھرا معاشرہ دیا تھا، معاشرہ پاکیزہ دیا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک بہت
بہت بڑے اللہ والے علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ میں نابلس کی 1000 بستیوں کے اندر میں گیا ہوں اور میں وہاں ٹھہرا ہوں، میں نے وہاں کا پاکیزہ ماحول جیسا دیکھا ایسا ماحول میں نے نہیں دیکھا۔ ایک نہیں، میں 8 سال میں نابلس کی بستیوں میں رہا ہوں، میں نے کسی بھی اس بستی کی لڑکی کوئی عورت کو بازار میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صرف جمعہ کا دن ہوتا تھا تو جمعہ کے دن اس زمانے میں عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھتی تھی، ان کی نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہوتی تھی، عورتیں پردوں میں گھر سے باہر نکلتی تھی اور مخصوص جگہوں پر جا کر نماز پڑھتی تھی اور نماز کے پڑھنے کے بعد اپنے گھروں پر چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد پورا ہفتہ ہو جاتا تھا، گلی میں کوئی عورت بغیر پردے کے نہیں دکھتی تھی۔ ارے میری بہنوں، اپنے گھر کو پاکیزہ بناؤ۔ ہماری بیٹیاں چیٹنگ کہاں کر رہی ہیں، ہمارے بیٹے چیٹنگ کہاں کر رہے ہیں۔ یہ موبائل ہمارے ایمان کو ختم کرنے والا خطرناک حربہ ہے، اس لیے ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو۔ ایک زمانہ تھا لڑکیاں بھی قرآن پڑھتی تھی اور ماں بھی قرآن پڑھتی تھی، فجر کا وقت ہوتا تھا، گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، باپ بھی قرآن پڑھتا تھا، ماں بھی قرآن پڑھتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مغرب گھر میں قرآن کے حلقے لگتے تھے، اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں گھروں میں ہوتی تھی، سنتوں کا مذاکرہ ہوتا تھا۔ آج دین کی باتیں ہمارے گھروں سے نکل گئی، 24 گھنٹے موبائل دیکھ رہے ہیں۔ بچہ روتا ہے تو ماں بچے کو سلانے کے لیے کہ بچہ رونا بند کرے، ماں بچے کے ہاتھ موبائل پکڑاتی ہے۔ ہمارا بیٹا موبائل دیکھتا ہے، ابھی چھوٹا ہے، لیکن جیسے اس کی اسکرین پر بیٹے کی نظر پڑتی ہے اور غلط تصویروں پر نظر پڑتی ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے وہ ساری گندی تصویریں اور ساری غلط چیزیں اس کے سامنے اوپن ہو جاتی ہے۔ اللہ کے واسطے میری بہنوں، ہم ان گناہ کے قریب نہ جاوے، یہ تو شرک کے برابر گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ، غیر مرد کی طرف ہماری بیٹیاں، ہماری مستورات ان سے چیٹنگ کرے، ان کے پاس جاوے، غلط تعلقات قائم کرے۔ میری زبان چلتی نہیں ہے، میں کس طریقے پر مستورات کو یہ بات سمجھاؤں، یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ بتوں کی پوجا کرنے کے برابر اس گناہ کو شریعت میں کہا گیا ہے۔ ارے میری بہنوں، اس گناہ کی بنیاد پر اللہ نے عذاب طے کیا ہے کہ اس کو چھاتی کے ذریعے جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، میں نے چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کا سر سور کی طرح ہے اور اس کا پورا بدن گدھے کی طرح ہے اور فرشتے اس کو گرز مار رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، یہ کون سے گناہ کی نحوست پر عذاب ہو رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، وہ عورتیں جب ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد یا ہر مہینے جب نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہوتی، ایسے وقت میں عورت غفلتیں کرتی تھی، پاک ہو جانے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتی تھی اور پاک ہو جانے کے باوجود بھی غسل نہیں کرتی تھی، بلکہ اسی حالت میں زندگیاں گزارتی تھی۔ ایک دن آگے بڑھ جاتا تھا، 2 دن آگے بڑھ جاتا تھا، نہانے کی فکر نہیں، غسل کی فکر نہیں، پاکی کی فکر نہیں، اور دوسری بات بتائی، نمازوں میں سستی کرتی تھی۔ آج ہماری بہنیں نمازیں نہیں پڑھتی، ہمارے مرد نماز نہیں پڑھتے، ہمارے قریب مسجد نمرہ ہیں، اتنی بڑی مسجد ہے میری بہنوں، مسجد کے اطراف میں 700 مسلمانوں کے مکان ہیں، فجر کی نماز میں جاؤ 1-1.5 سب ہوتی ہیں۔ کہاں گئے ہمارے بیٹے جوان بستروں کو آباد کر رہے ہیں؟ کہاں گئے ہمارے شوہر بستروں پر سو رہے ہیں؟ ماں بھی سو رہی ہے، باپ بھی سو رہا ہے، بیوی بھی سو رہی ہے، شوہر بھی سو رہا ہے، جوان لڑکے بستروں پر نیند لے رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے جانا ہے رے میری بہنوں، موت کا ڈنکا بجنے والا ہے۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جوان لڑکا نماز نہیں پڑھتا، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہیں، آپ کو چلنے کی طاقت نہیں، آپ کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے، آپ کا دہنا کندھا آپ کے چچا حضرت عباس نے پکڑا ہوا ہے اور آپ کا بایاں کندھا حضرت علی نے پکڑا ہوا ہے۔ اسی حالت میں آ کر اپنے مسجد میں نماز کو جماعت سے پڑھا گئے۔ ارے ہمارے مرد تو نماز نہیں پڑھتے، اس گھر میں کہاں سے برکتیں آئے گی؟
کہا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اس سے میری بہنوں تم خود نماز کی پابند کرو، جب ماں نماز کی پابند ہوتی ہے بیٹا نماز کا پابند ہو جاتا ہے، جب بیوی نماز کی پابند ہوتی ہے شوہر نماز کا پابند ہو جاتا ہے، جب بہن نماز کی پابند ہوتی ہے بھائی نماز کا پابند ہو جاتا ہے۔ ابھی میرے نمرہ مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد ایک نوجوان کو دیکھا، بالکل 22 سال کا نوجوان بیٹھا بیٹھا دعا کر رہا ہے، اس کے آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ میں نے اسے پوچھا بیٹا تو روتا کیوں ہے؟ کمولی صاحب ایک ایسا گناہ ہو چکا ہے، یہ گناہ میں کسی کو بیان نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ میں نے کہا آپ کی آنکھوں کا ایک آنسو کا قطرہ زمین پر گرنے کے پہلے پروردگار عالم تو بخشش کر لے گا کہ اس اللہ کے سامنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہوں۔ کہ مولانا میں نے 2 ہفتوں سے نماز شروع کی ہے، نماز کے شروع کرنے کے بعد میری زندگی میں اتنا چین آیا ہے، اتنا سکون آیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں تو آتم ہتیا کرنے کے قریب تھا، زندگی گناہوں میں گزر گئی، میری انرجی ختم ہو گئی، میری جوانی لڑکیوں کے پیچھے برباد ہو گئی، موبائل کے پیچھے برباد ہو گئی۔ یہ پروگرام کے سننے کے بعد، ایک علماء کی بات کو سننے کے بعد وہ بات میرے دل پر لگی کہ مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے منہ کو دکھانا ہے، میں حضور کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں بنوں گا۔ ارے میری بہنوں اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میں نے 5 عورت کو دیکھا، اس کا چہرہ سور کی طرح ہے اور اس کے منہ سے آگ کو ڈالا جا رہا ہے اور استنجا کے راستے سے آگ کو نکالا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ کون سے گناہ کی بنیاد پر یہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو نبی نے فرمایا یہ عورت چغل خوری کرتی تھی، حسد کرتی تھی، ادھر ادھر سب کو لڑاتی تھی، ادھر کی ادھر کہی، ادھر کی ادھر کہی اور گھروں میں آگ لگاتی تھی۔ کتنے گھر ٹوٹ گئے۔ بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے، زبان کی خطرناک ہوتی ہے، ادھر کی بات ادھر کر کے گھر ٹوٹ گئے، میاں بیوی کی طلاق ہو گئی، پڑوسن کی لڑائی ہو گئی۔ ان 6 عورتوں کے بارے میں فرمایا میں ان تمام کے عذابات کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ اس لیے میری بہنوں اپنی زندگی کو پاک دامن بناوے، مخلوط ماحول سے اپنے آپ کو بچاوے۔ جب مرد اور عورتیں جمع ہوتی ہیں ہماری بچی وہاں نہ جاوے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام گھر میں کوئی لڑکا نہیں تھا اور پانی کنویں سے بھر کے لانا پڑتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، 2 بیٹیاں کونے میں کھڑی ہو گئی کہ مرد پانی بھر رہے ہیں۔ مردوں کی بھیڑ میں بچیوں نے جانا گوارا نہیں سمجھا کہ مخلوط جہاں ماحول بنتا ہے کہ مرد اور عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں وہ شیطان اپنا کام کر جاتا ہے۔ یہ 2 بیٹیوں نے یوں فرمایا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جب تک یہ لوگ پانی بھر کے نہیں جائیں گے تب تک ہم دونوں بہنیں پانی نہیں بھرے گی، جو پانی بچا کھچا ملے گا وہ پانی بھر کے اپنے گھروں پر لے جائیں گے، لیکن غلط ماحول میں اپنی ذات کو کبھی بھی حوالے نہیں کریں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی حیا اور ان کا چلنا اللہ کو اتنا پسند آیا وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء کہ قرآن کریم اللہ نے ان بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے کردار کو، ان کی چال کو بیان کیا ہے۔ اس سے میرے بہنوں ہمارے پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خالی بیان کر لینا، اپنی زندگیوں کو بدل دینا، اپنے بیٹوں کو نیک بناؤ اور اپنے چھوٹی چھوٹی اولادوں کو مدرسے میں پڑھنے بھیجو۔ ہمارے بیٹے عالم بنے، ہمارے بیٹے قرآن کے حافظ بنے، ہمارے بیٹے اللہ کو پہچانتے ہو، اللہ کے نبی کو پہچانتے ہو۔ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، ہمارے قریب مدرسے چل لگے ہیں، ہمارے علماء بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ میری بہنوں قدر کرو، دنیا میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں بچوں کی پڑھائی کا کوئی نظام نہیں ہے، ایک عالم آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ راجستھان کے علاقے میں چلے جاؤ، آپ بڑے بڑے دنیا میں علاقے ہیں، بچے بڑے بڑے ہو گئے، نہ ان کو اللہ کا نام آتا ہے، نہ نبی کا نام آتا ہے، نہ ان کو قرآن کا پتہ ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو مدرسے میں پڑھنے بھیجو، اپنی بیٹیوں کو بھیجو، ان کے سامنے اسلام کی باتیں آئے گی، قرآن کی باتیں آئے گی، اللہ کے نبی کی زندگی آئے گی، نبی والے اخلاق آئے گے، نبی والی محبتیں آئے گی۔ ہمارے بیٹے
بیٹے دیندار بنیں گے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنیں گے۔ اس سے میری بہنوں ہمارا ماحول پاکیزہ کیسے بنے اس کے لیے میں غور فکر کرے، ہماری پوری گلی میں ہماری مستورات دیندار بنے، نماز کا ماحول بنے، قرآن کی تلاوت کا ماحول بنے، ہم 24 گھنٹے ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو، ہماری زبانیں اللہ کی بڑائی کو بولتی ہو، ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، پھر ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی، اللہ کی برکتیں متوجہ ہوگی، اور اپنی زندگی کو پاک دامن بناوے، پاک دامن بناوے۔ میری بہنوں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ کتنی جوان لڑکیاں قبروں کے حوالے ہو گئی اور کتنے جوان لڑکے قبروں کے حوالے ہو گئے، ابھی ان کے بوڑھے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں، جوان لڑکا قبر کا پیون بن گیا، موت اچانک آ جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزارو گی ویسی موت آوے گی، جیسی موت آوے گی ویسی آخرت میں اٹھائے جاؤ گی۔ اس سے میری بہنوں اپنی زندگی کو پاک دامن بناؤ، موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عقل مند عورت وہ ہے اپنے نفس کی نگرانی کرے، الکیس من دان نفسا، اپنا نفس گناہوں کی طرف مائل نہ ہوئے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ہماری جتنی بڑی مستورات ہیں جن کی عمر اللہ نے دی ہیں، جن کے بیٹے ہیں، اپنے بیٹوں کی تربیت کرے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ غزالی فرماتے ہیں خود بھی دین سیکھو، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، خود اللہ کے نافرمانی سے بچو اور اپنے اولادوں کو اللہ کے نافرمانی سے بچاؤ۔ انشاءاللہ ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ اس لیے آج سے گھر پر جا کر ارادہ کر کے گھر پر جاوے، اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے، زندگی میں پردہ لانا ہے، زندگی میں حیا لانی ہے، سنتیں زندہ کرنی ہے، رسم و رواج کو ختم کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور موبائل کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ ہمارے آج ماں بھی موبائل دیکھتے دیکھتے سوتی ہے، شوہر بھی موبائل دیکھتے دیکھتے سوتا ہے، اور بیوی بھی موبائل دیکھتے دیکھتے سوتی ہے۔ قرآن پڑھنا بھول گئے، معمولات پڑھنا بھول گئے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، رات کو بستر پر پہنچنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر، اور 33 الحمدللہ پڑھا کر، اور 34 مرتبہ اللہ پر پڑھا کر، اللہ برکتوں کے دہانے کھول دے گا، اللہ تیری تھکن کو دور کر دے گا۔ ارے میری بہنوں رات کو سوتے وقت کچھ قرآن پڑھ کے سوو، آیت الکرسی پڑھ کے سوو، اللہ کا ذکر کر کے سوو، راتوں کو جلدی سونے کی عادت ڈالو۔ ہمارے جوان لڑکے راتوں جلدی گھر پر آ جاوے، 11 بجے ہمارے گھر کی لائٹیں بند ہو جاوے اور فجر کے پہلے اٹھ جاؤ، تاکہ تمام لوگ گھر میں نماز کے پابند بنے، بچے مسجدوں میں جاوے، ہم گھروں میں نماز کے پابند پڑھیں، اور نماز کے پڑھنے کے بعد گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو۔ پروردگار عالم مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کے بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے پورے معاشرے کو دیندار بناوے، ہمارے گھر میں دینداری کا ماحول پیدا کرے، ہماری پوری گلی میں اور ہماری پوری سوسائٹی میں اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بناوے، خود بھی دیندار بنے، اللہ کی بندیاں بنے، اللہ کے نبی کی پکی امتی بنے، میرے نبی پر درود خوب پڑھے، میرے نبی پر سلام خوب پڑھے، اللہ والوں سے محبت کرے، اور اللہ والوں کی زندگی کو سن کر اپنے بیٹوں کو اللہ والا بناوے، اور ہم خود اللہ والے بنے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور پروردگار عالم پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ الحمدللہ مولانا نے ہمارے سامنے تفصیل سے بات رکھ لی۔ ابھی سے ہم نیت بنائیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کریں گے، اور عمل کی سب سے پہلی شروعات ہماری نماز سے ہوگی۔ اس لیے سبھی ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، ہمارا محلہ اور ہمارا سماج غیر قوم کے لوگ صبح سویرے جلدی اٹھ کر ناشتہ وغیرہ کر اپنے کام پر چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح میں 10 بجے تک کیا ہے ہماری گھروں میں صبح نہیں ہوتی ہے، جبکہ ایمان والوں کو جلدی اٹھنے کی ترغیب دی ہے ہمارا قاری کی صلاۃ والسلام۔ تو آج ہم نیت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم جلدی سو کر بھی فجر کی نماز کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جب کبھی آپ کو پروگرام کے لیے بلایا جائے تو آپ کے آنا ہے، اور اپنے اطراف کی جتنی مائیں بہنیں ہیں سب کو لے کر آنا ہے۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی اگلا پروگرام کب ہوگا کہاں ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بتلا دیا جائے گا، مسجد میں بھی اس کا اعلان ہوگا، گھر کے مردوں کو مسجد میں بھیجا کریں۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مردوں کے ذریعے سے ہمیں گھروں تک پہنچانی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے گھر کے مرد حضرات مسجد میں جانے والے بنیں گے تو بہت ساری ضروری باتیں موقع کی ان کے سامنے آتی رہے گی، اور اس طرح کے پروگرام جو ہوں گے تو اس کی بھی اطلاع ملتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا دعا کرائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جانے کا اہتمام کریں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، اللہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں، ہماری آنکھوں نے خوب غلط دیکھا ہے، ہماری زبان نے خوب غلط بولا ہے، ہمارے کانوں نے خوب غلط سنا ہے، ہمارے ہاتھوں نے خوب غلط پکڑا ہے، ہمارے پیر غلط مجلسوں کی طرف چلے ہیں۔ اے اللہ ہمارا پورا وجود تیرے نافرمانی میں پھنس چکا ہے۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ یا ارحم الراحمین، ہم پر رحم کا معاملہ فرما دے، ہم پر کرم کا معاملہ فرما دے، ہم پر فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں، آپ ہمارے مسجود ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں۔ ہم تو مولا تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے سامنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اقرار مجرم ہے۔ اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہمیں معاف فرما دے میرے مولا۔ اے میرے مولا آج ہم نے تیرے سامنے توبہ کی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ ہم بے پردگی ہماری مستورات نہیں کرے گی، نماز کی پابندی کرے گی، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائے گی، گھر میں قرآن کی تلاوت کرے گی۔ یا اللہ جتنا ہو سکے ہم موبائل سے بچنے کی کوشش کریں گے، نہ غلط دیکھیں گے، نہ غلط بولیں گے، نہ غلط سنیں گے۔ اے اللہ ہمارے کپڑے سنت کے مطابق ہوں گے، ہمارے کپڑے موٹے ہوں گے، یا اللہ سنت کا لباس ہم پہنیں گے۔ پروردگار عالم تیرے نبی والی سنتیں ہمارے گھروں میں زندہ فرما دے، ہمارے بچوں میں زندہ فرما دے۔ ہماری بچیاں تیرے نبی کی بیویوں کی بیٹیاں ہے، حضرت عائشہ کی بیٹی ہے، حضرت حفصہ کی بیٹی ہے، ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، عبادات میں قوت پیدا فرما دے، ہمارے معاملات کو درست فرما دے۔ یہ اللہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ قبر میں چلے گئے، ایک دن ہمارا بھی اعلان ہوگا کہ فلاں بہن کا انتقال ہو چکا۔ بچے پاس میں روتے ہوں گے، امی اسکول کا وقت ہو چکا ہے، جلدی سے مجھے پیسے دے دو، ناشتے کا ڈبہ دے دو۔ ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ماں بیٹے کے اسکول کے وقت میں مدرسے کے ٹائم پر ماں تیار ہو جاتی تھی، اپنے بیٹے کو نہلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، ناشتے کا ڈبہ تیار کرتی تھی اور بچے کو باہر چھوڑ دے آتی تھی۔ آج کہہ رہا ہے بچہ امی اسکول کا وقت ہو چکا ہے، مدرسے کا وقت ہو چکا ہے، جلدی سے مجھے قرآن دے دو، میری کتاب دے دو۔ امی بولتی نہیں، چاروں طرف گھر میں لوگ رو رہے ہیں، باپ رو رہا ہے، بڑا بھائی رو رہا ہے، چچا رو رہا ہے۔ کہا بیٹا آج کے بعد تیری بات دوبارہ نہیں اٹھے گی، اب تھوڑی دیر کے بعد تیری ماں کے جنازے کو قبرستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اے دنیا میں داستانیں ہو رہی ہے، اے مولا ہمیں تیرے پاس آنا ہے، قبر کے کیڑے مکوڑے کا شکار ہونا ہے۔ ہم دنیا کے اندھیرے کو دیکھ نہیں سکتے، قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جانا ہے۔ اے اللہ کوئی موت کی تیاری نہیں کی ہے، ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اے محنت کرنے والے علماء کی محنت کو قبول فرما دے، نوجوانوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا ماحول صرف پاکیزہ بن جاوے، ہماری مستورات دیندار بن جائے۔ جب عورتیں دیندار بن جائے گی، جب مرد دیندار بن جائے گے تو روزی کی برکتوں کے دہانے کھول دے گا، جب معاشرہ پاکیزہ بڑھے گا حالات ختم ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں موت تک لگے رہنے کی جمع رہنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتیں گھر گھر میں زندہ فرما دے، ہمارے
ہمارے مولا کریم ہمارے جوان لڑکوں کو صحابہ کے بیٹوں کی طرح بنا دے، ہماری بیٹیوں کو صحابہ کی بیٹیوں کی طرح بنا دے، حیا والی بنا دے، پاکیزہ بنا دے، نظروں کی پوری پوری حفاظت کرنے والا بنا دے، جو پریشان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مقروض ہے ان کے قرضے و غیب سے مولا کریم پورے فرما دے۔ ہمارا مدرسہ چل لگا ہے، مدرسے کے خوب ترقی عطا فرما دے، خوب ترقی عطا فرما دے، خیر کی شکل زندہ فرما دے، درجہ حفظ مولا کریم چالو کیا ہے، برکتی عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو حافظ بنا دے، ہمارے بچوں کو قرآن کریم کا عالم بنا دے، اے مولا معاشرے کو پاکیزہ بنا دے۔ یا اللہ مسجد میں بہت دین کی باتیں ہو رہی ہے، جمعہ میں بہت بڑا مجمع پہنچتا گئے، ہر نماز میں ہمارے نوجوان مسجدوں میں جا رہے ہو، ہمارے گھر کے مرد مسجدوں میں جا رہی ہو، ایسی فکر مستورات میں زندہ فرما، ہر ایک کو توفیق برحمت فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔